بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ففتھ کلاس آپ کا فرسٹ ٹرم کا نصاب مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنا سیکنڈ ٹرم کا کام شروع کریں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں آج ہم سبق نمبر 6 کتابیں باتیں کرتی ہیں اس کی پڑھائی کریں گے اور کتاب کا کام کریں گے۔ اب ہم اپنا سبق کتابیں باتیں کرتی ہیں اس کی پڑھائی شروع کریں گے۔ بیسیکلی اس سبق کے اندر کتاب جو ہے وہ انسانوں سے شکوہ کر رہی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ لوگ کتابوں کے بجائے سوشل میڈیا پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور زیادہ وقت بھی سوشل میڈیا کو دیتے ہیں، جس سے لوگوں کے اندر کتاب پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ پڑھائی اپنی شروع کرتے ہیں۔ آئیے آج میں آپ سے باتیں کرتی ہوں۔ ویسے تو کتب خانہ جہاں کتابیں رکھی جاتی ہیں یعنی کتابوں کا گھر یا لائبریری میرا گھر ہے، لیکن اکثر گھروں میں بھی بعض اوقات لوگ میرے لیے مطالعہ گاہ بناتے ہیں۔ مطالعہ گاہ یعنی پڑھنے کی جگہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں میرا مطالعہ کیے بغیر نیند ہی نہیں آتی، وہ اپنے خوابگاہوں میں مجھے سجاتے ہیں، یعنی خوابگاہ یعنی سونے کا کمرہ۔ میرے اندر علم و ادب کی ایک دنیا آباد ہے، مجھے اس پر فخر ہے، ناز ہے کہ میں صدیوں سے علم حاصل کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہوں۔ میں معلومات کے خزانوں سے مالا مال ہوں۔ مالا مال ہونا، بھرا ہوا ہونا، کسی چیز کی کثرت ہونا یا وافر مقدار میں ہونا۔ آپ جس موضوع کے متعلق معلومات حاصل کرنی چاہیں مجھ میں آپ کو مل جائیں گی۔ پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں کی معلومات، آسمان اور چاند ستاروں کی معلومات، پیڑ پودوں اور چرند پرند کی معلومات، سائنسی ایجادات کی معلومات، بادشاہوں کے قصے یعنی کہانیاں یا داستان، عام لوگوں کی کہانیاں، رسم و رواج، کھیل کود اور بزرگوں کے واقعات، نبیوں کے معجزات۔ وہ معجزات کہتے ہیں اس بات کو یا اس کام کو کہ جو عام انسان نہیں کر سکتا، اس کے بس سے باہر ہو۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کلام میرے ہی ذریعے لوگوں تک پہنچا۔ میں آپ کو گھر بیٹھے پوری دنیا بھر کی سیر کراتی ہوں، براعظم ایشیا ہو یا یورپ، افریقہ، امریکہ ہو یا آسٹریلیا، میری انگلی پکڑ کر آپ جہاں چاہیں گھومیں، اور دنیا ہی کیا میرے ذریعے آپ ستاروں، سیاروں اور آسمانوں پر جہاں چاہیں پہنچ جائیں۔ میں آپ کو ہنساتی بھی ہوں، رلاتی بھی ہوں، اور جو باتیں آپ سمجھ نہیں سکتے وہ سمجھاتی بھی ہوں۔ میں طرح طرح سے آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی اور آپ کا دل بہلاتی ہوں۔ لغت کی شکل میں، لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو یا فرہنگ کو، کی شکل میں میرے اندر آپ کو الفاظ کا ذخیرہ ملے گا۔ کسی چیز کی معلومات حاصل کرنے کے لیے قاموس یعنی انسائکلوپیڈیا، ایسی کتاب جس کے اندر تمام موضوعات کے متعلق یا زیادہ تر موضوعات کے متعلق ہمیں معلومات مل سکتی ہیں، کی شکل میں مجھے تلاش کیجیے۔ نقشے اور خاکے دیکھنا چاہیں تو ایٹلس اٹھائیے۔ لوگوں کے حالات زندگی جاننا ہو تو سوانح عمری دیکھیے۔ سوانح عمری کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی شخص کے حالات زندگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نصابی کتابیں، غیر نصابی کتابیں، کہانیوں، لطیفوں اور کھانا پکانے کی ترکیبوں کی کتابیں، مجموعہ کلام، مجموعہ یعنی جمع کیا ہوا، شاعروں کے دیوان کہتے ہیں شاعری کی یا نظم کی جو کتاب ہوتی ہے اس کو۔ غرض یہ کہ میرے ہزاروں رنگ روپ ہیں۔ آپ کے لیے سب سے پہلے کارٹون کہانیوں کا سلسلہ میں نے ہی شروع کیا، بعد میں آپ نے ٹیلی ویژن پر اپنے پسندیدہ کارٹون دیکھے۔ اسی طرح پہلے میں نے ہی مزیدار کہانیاں آپ کو سنائیں۔ میں آپ کی سب سے اچھی دوست اور تنہائی کی بہترین ساتھی ہوں۔ آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ میں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہی ہوں۔ یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے خود اپنی تعریف کرنا، کیونکہ یہ اقوال بڑے بڑے مفکروں کے ہیں۔ مفکر جو ہیں سوچنے والے کو کہتے ہیں۔ لیجئے اسی بات پر مجھے ایک سچا واقعہ یاد آ گیا۔ مجھے بہت پرانا ایک سچا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ بخارا، جو اب جنوبی مغرب ازبکستان میں ہے، کا بادشاہ بہت بیمار ہو گیا۔
ایک سے بڑھ کر ایک حکیم اور طبیب دور و نزدیک، طبیب بھی علاج کرنے والے کو کہتے ہیں، سے اس کے علاج کے لیے بلائے گئے، مگر بادشاہ شفا یاب نہ ہو سکا۔ شفا یاب یعنی صحت یاب یا صحت مند نہ ہو سکا۔ معالج کہتے ہیں علاج کرنے والے کو، یہ معلوم نہیں کر سکے کہ اس کو کون سا مرض لاحق ہے۔ مرض یعنی بیماری۔ اس صورتحال سے بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اس نے یہ اعلان کروایا کہ جو شخص میرا کامیاب علاج کرے گا میں اسے صحت مند ہونے کے بعد منہ مانگا انعام دوں گا۔ یہ سن کر ایک نوجوان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اس کا علاج کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ خواہش مانی آرزو یا تمنا۔ پہلے تو درباری سمجھے کہ یہ نوجوان انعام کے لالچ میں آیا ہے، جب اتنے بڑے بڑے حکیم ناکام ہو چکے ہیں تو یہ کیا علاج کرے گا، مگر بادشاہ اس نوجوان کے انداز گفتگو یعنی بات کرنے کا انداز یا گفتگو کرنے کا انداز سے متاثر ہوا اور اسے علاج شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ چند دنوں کے علاج ہی سے بادشاہ کی تکلیف دور ہونا شروع ہو گئی اور کچھ ہی عرصے میں وہ صحت مند ہو گیا۔ اب تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی کہ دیکھیں یہ لڑکا بادشاہ سے کیا مانگتا ہے۔ کوئی کہتا کہ یہ ہیرے جواہرات مانگے گا تو کسی کا خیال تھا کہ نوجوان اتنا ذہین ہے، ضرور یہ آدھی سلطنت کا مطالبہ کرے گا۔ غرض کے سب اس وقت کے منتظر تھے، منتظر یعنی انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا انعام طلب کرتا ہے، لیکن سب حیران رہ گئے جب اس نوجوان نے بہت ادب سے بادشاہ سے کہا اسے وہ نادر و نایاب کتابیں چاہیے۔ نادر و نایاب یعنی قیمتی، جو بادشاہ کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ اب ذرا آپ اندازہ کیجئے میری قدر و قیمت کا۔ ہاں، مگر یہ بھی بتا دوں کہ وہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں بلکہ مشہور سائنسدان، فلسفی اور طبیب ابو علی سینا تھے۔ آپ سے باتیں کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی، چلیے آخر میں اپنے دل کی بات بھی کہہ دوں کہ آپ لوگوں کے سلوک سے میں بہت افسردہ رہتی ہوں۔ کمپیوٹر، کنڈل اور ای باکس میں آپ کی ضرورت سے زیادہ مصروفیت اور کتابوں سے بڑھتی ہوئی دوری نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ آپ کے ساتھ اپنی دوستی کو میں مضبوط کرنا چاہتی ہوں۔ میری یہی درخواست ہے یا التجا ہے کہ کتابوں کی قدر و قیمت جانیے اور ہم سے منہ نہ موڑیے۔ پڑھائی ہماری ختم ہو گئی ہے، آپ نے بھی دھیان سے اپنا سبق 2 سے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور مشکل الفاظ کے معنی جو پڑھائی میں نے نوٹ کروائے ہیں وہ بھی آپ نے اپنی کتاب میں لکھنے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا، ہمارا سوال ہے الفاظ کا املا درست کر کے لکھیں، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے دلچسپ، لیکن یہاں پر اس کی املا غلط ہے۔ اس میں پہلے آئے گا دال، پھر لام، پھر چے، پھر سین اور پھر پے۔ اس کے بعد ہے باذوق۔ باذوق کے اندر زے نہیں آتا، زال آتا ہے۔ اس کے بعد ہے مفکر۔ مفکر میں نقطوں والا کاف نہیں آتا بلکہ ڈنڈے والا کاف آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمارا افسردہ۔ افسردہ کے اندر سواد نہیں آتا بلکہ سین آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے طبیب۔ طبیب میں تے نہیں آتا، یہاں توئیں آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا آخری لفظ ہے صدیوں۔ صدیوں جو لفظ ہے وہ سواد سے ہوتا ہے، وہ سین سے نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی اسی طرح اس کو اپنی کتابوں میں آپ نے ان کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 36 پر آئیں گے۔ جملے مکمل کیجئے۔ پہلا ہے کتاب صدیوں سے آپ لکھیں گی علم حاصل کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ جس کتاب میں الفاظ کا ذخیرہ موجود ہو اسے لغت کہتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے کتب سے ہمیں مکمل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 4 ہے نقشے اور خاکے دیکھنا ہو تو ایٹلس اٹھائیے۔ آخری ہے لوگوں کے حالات زندگی جاننا ہو تو سوانح عمری پڑھیے۔ آپ نے اس لیکچر کو دھیان سے سننا ہے، بار بار ریڈنگ کیجئے اور مشکل الفاظ کے معنی اپنی کتاب میں لکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کتاب کا کام جو میں نے کروایا ہے وہ بھی آپ نے اپنی کتاب پر لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔